إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تمام تر تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تعریفات
اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں حبیب الکبریاء امام الانبیاء خاتم الرسل نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، آج جمعے کے خطبے کے دوران اس عنوان پہ چند باتیں کروں گا کہ نیک اولاد کے والدین کو کیا فائدے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی ان سے پوچھیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو اولاد سے نوازتا ہے وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد اتنے قدر نافرمان ہو جاتی ہے کہ وہ غصے میں آ کر کہتے ہیں اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن بندے کے خود کے غلط استعمال کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے بندہ اتنا تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ اگر والدین اللہ کی اس نعمت کو صحیح اور درست استعمال کرنا چاہیں، ان کی اچھی تربیت کریں، واللہ یہ اولاد بندے کے لیے دنیا میں بھی انتہائی عظیم نعمت ہے، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور محشر والے دن بھی اس کے لیے انتہائی عظیم نعمت اور انعام ہو کے پیش ہو۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہو، اگر اولاد نیک ہو، دیندار ہو، اولاد کو دین سکھایا گیا ہو، دین سمجھایا گیا ہو، دین بتایا گیا ہو، دین کا راستہ دکھایا گیا ہو، پھر یہ اولاد انتہائی بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد والدین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام تر معاملات، تمام تر اعمال اس سے کاٹے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا تھا، مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھے گا، روزہ رکھتا تھا، مرنے کے بعد روزہ نہیں رکھ سکے گا، یہ حج کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد حج نہیں کرے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تمام اعمال روکے جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، وہ ایسے اعمال ہیں یہ بندہ تو مر جاتا ہے لیکن ان کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔
سب سے پہلے الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ اس نے کیا ہو جو جاری ہو ساری عمل ہو، اللہ رب العالمین اس کا اس کو اجر دے گا۔ مثلا اس نے مسجد بنایا، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اس کو ثواب و اجر ملے گا۔ اس نے مدرسہ بنایا، جب تک وہاں دین کا تعلیم دیا جائے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کنواں کھدوایا، لوگ اسے پانی پی رہے ہیں، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ صدقۃ جاریہ، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جاری صدقہ اس نے کیا ہے، ایسا صدقہ یہ تو چلا گیا لیکن وہ عمل چلتا رہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس نے کسی کو ایک حدیث بتائی یا قرآن مجید کی آیت بتائی، اس نے دوسرے کو بتائی، اس نے تیسرے کو بتائی، اس نے چوتھے کو بتائی، یہ دعوت و دین کا کام آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب دیتا رہے گا جس بندے نے اس کام کی ابتدا کی تھی۔ او علم ينتفع به، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر پہنچائے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا ایسا نیک بچہ، ایسا نیک بیٹا جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کے لیے خیر کے کام کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس بیٹے کے عمل کی وجہ سے باپ کو بھی اجر و ثواب دے گا۔ باپ تو مر گیا، دنیا چھوڑ گیا، فوت ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹا پڑھ رہا ہے، باپ کو اجر ملے گا۔ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیٹا رکھ رہا ہے، باپ کو اجر ملے گا۔ اب وہ تو خیرات نہیں دے سکتا، بیٹا دے رہا ہے، باپ کو اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے اگر بیٹا اس کی نیت بھی نہ کرے کہ میرے ابو کو ثواب ملے یا امی کو ثواب ملے، وہ نیک کام کرتا رہتا ہے، اللہ بیٹے کو بھی اجر دے گا تو باپ کو بھی اجر دے گا، کیونکہ محبوب نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اور صالح بیٹا ہو جو والدین کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرے، چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے والدین کو معاف بھی فرمائے گا اور ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لکھ دے گا۔ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا اے لوگو، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرمایا اور جنت میں داخل فرمانے کے بعد اس کے درجات بڑھا دیے، اس نے کہا اللہ یہ میرا درجہ کیوں بڑھا؟ عرش والے رب نے فرمایا باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے اس لیے میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مجھ سے استغفار کیا ہے، معافی طلب کی ہے، اللہ میرے والد نے جو بھی گناہ کیے اس کو معاف فرما، اللہ میرا والد تیرا بندہ ہے، اللہ اس نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیے، جرم کیے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا ہوا کرتا تھا میرے والد مجھ پہ رحم فرماتے، اللہ آج تو ان پہ رحم فرما، اللہ
اللہ میں چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں غلطی کیا کرتا تھا، ابو جی معاف کیا کرتے تھے، اللہ وہ درگزر کیا کرتے تھے، اللہ میں روتا تھا، ابو جی مان لیا کرتے تھے، آج تو ان سے مان لے، اللہ آج تو ان کو معاف فرما دے، اللہ میں جو چیز طلب کرتا ابو جی دے دیا کرتے تھے، اللہ میرے والد جنت طلب کر رہے ہیں، ان کو جنت دے دے، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح بچپن میں وہ میرے نخرے اٹھایا کرتے تھے، اللہ آج میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے والدین کی اس طرح تو بھی نخرے برداشت کرنا، نخرے اٹھانا، اللہ وہ جنت مانگے ان کو جنت دے دینا، اللہ وہ گناہوں سے بھرے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے درجے کو بڑھا دیں گے، بندہ پوچھے گا اللہ میرا یہ درجہ کیوں بڑھا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیے، تیرے لیے معافی طلب کیے، تیرے لیے میرے در پہ آ کے گڑ گڑایا ہے، اللہ میرے ابا جی کو معاف کرنا، اللہ میری امی جی کو معاف کرنا، اے میرے مسلمان بھائیو تم سے التجا کر رہا ہوں، کبھی کبھار نماز میں اپنی امی اور ابا کے لیے بھی رویا کیجئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اگر زندہ ہیں ان کو سلامت رکھنا، اللہ اگر فوت ہو جائیں تو ان کو معاف فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یہ تب ہوگا جب ہم ابتدا اس سے کریں گے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں گے، اسلامی تعلیم دیں گے، یہ ساری باتیں اسلام نے سکھائی ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد اگر اولاد ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو کس طرح۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اسے بلا کر تاج پہنائیں گے۔ اس تاج کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ضوء الشمس، اس کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین اس قرآن پڑھنے والے بچے کے والدین کو بلائیں گے، محبوب نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان کو تو کرتے لباس پہنائیے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسا بیما یکسا والدی، اس کے والدین کو 2 کرتے لباس پہنائے جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے دنیا دی جائے تو دنیا سے بھی زیادہ قیمتی لباس ہوں گے۔ محبوب نبی نے فرمایا جب انہیں وہ پہنائے جائیں گے وہ والدین اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے، ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو آج محشر والے دن لوگ پریشان ہیں، لوگ بے حال و غمگین ہیں، ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کرتے پہنائے جا رہے ہیں، ہم کو لباس پہنایا جا رہا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین زیب و زینت کے ساتھ سوار رہا ہے، ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ تب جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ،
تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تھا، قرآن پر عمل کیا تھا، لوگوں کو قرآن سنایا تھا، قرآن کی دعوت دی تھی، آج اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بھی تاج پہناتا ہے، تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین زیب و زینت سے مالا مال فرماتا ہے۔ لوگو، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت ہو، دنیا میں بھی نام بلند ہو، اور قبر میں بھی سکون و اطمینان ہو، اور محشر والے دن جب لوگ پریشان ہوں اللہ رب العالمین تمہیں عزتوں سے نوازے، رفعت و بلندیوں سے نوازے، یہاں تک کہ مال کے کائنات تمہیں بلا بلا کر لباس پہنائے، زیب و زینت سے مالا مال فرمائے، پھر اپنی اولاد کو دین کا تعلیم دو، دین سکھاؤ، دیندار بناؤ۔ اللہ کی قسم، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ لوگوں سے اچھی طرح ملتے ہیں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، تو لوگ بیٹے سے بات کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا باپ بھی بہت اچھا ہوگا، کیوں بیٹا اتنا اچھا ہے، جن والدین نے اس کی تربیت کی وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ اور اگر بیٹا نیکوکار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، مولوی ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے، کسی سے بھی جا کے ملے، اس سے جب تعارف پوچھا جائے گا تو وہ اپنے باپ کا تعارف تو ضرور بتائے گا نا، تو عزت کس کی ہوئی؟ یعنی دنیا کے اندر اگر عزت چاہتے ہو، اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی نیک تربیت کریں، واللہ یہ جہاں بھی چلے جائیں عزت تمہاری ہوگی۔ اور اگر چاہتے ہو قبر میں بھی سکون و اطمینان ہو، اولاد کی نیک تربیت کریں، واللہ ان کی نیک تربیت کی وجہ سے تمہارے لیے سکون و اطمینان ہوگا۔ محبوب نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ولد صالح، نیک بیٹے کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا یدعو لہو، باپ چلا گیا، بیٹا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو قبر میں بھی اجروں سے مالا مال فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کیا کرتے، اور پھر ان کی اولاد کو دیکھیں، والدین جہاں سے چلے گئے، فوت ہو گئے، وہ خود آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے حبیب اماں جی فوت ہو گئی ہیں، اللہ کے حبیب ہم کو بتائیے ہم ان کے لیے ابھی کون سا عمل کریں جو ان کو اجر ملے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی میری امی جی فوت ہو گئی ہیں، دل کر رہا ہے کہ امی کے لیے صدقہ کروں، کون سا ایسا عمل ہے اگر میں کروں تو میری امی کو ثواب ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا سب سے زیادہ بہتر و افضل صدقہ ہے۔ اگر چاہتا ہے تیری امی کو ثواب ملتا رہے، اجر ملتا رہے، تو پانی پلا لوگوں کو، اللہ رب العالمین تیری امی کو ثواب پہنچائیں گے۔ سیدنا
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کھدوا دیتے ہیں اور اس پر لکھ لیتے ہیں ہذہ لأم سعد، اے لوگوں یہ سعد کی ماں کے لیے، سعد کی ماں کے لیے یہ کنواں کھدوایا ہے، جو بھی یہاں سے پانی پیے گا سعد کی ماں کو اللہ رب العالمین اجروں سے مالا مال فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جی فوت ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی محبوب نبی اگر میری امی جی بات کر سکتی تو ضرور مجھے حکم دیتی کہ میں ان کو حج کرواؤں۔ اللہ کے نبی میری امی جی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آخری وقت میں وہ بات کر سکیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جی فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کے لیے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس پہ قرض ہوتا تو قرض تو دیتا؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول اگر امی جی پہ قرض ہوتا تو یہ بیٹا ضرور وہ قرض چکاتا۔ آپ نے فرمایا جا کے امی جی کے طرف سے حج کر کے۔ دوسری روایت میں ایک صحابی آیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جی فوت ہونے والی تھی، ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بات کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں اگر امی جی بات کر سکتی ہوتی تو وہ ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتی، میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے صدقہ کروں، میں چاہتا ہوں امی کی طرف سے صدقہ کروں۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، کیا میں اگر صدقہ کروں گا میری امی کو اجر ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، اے میرے صحابی اگر تو امی کی طرف سے صدقہ کرے گا اللہ رب العالمین تیری امی کو ثواب و اجر سے مالا مال فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، اچانک راستے پہ ایک بوڑھے بندے کو دیکھا جو پیدل جا رہا تھا، گھوڑے کو روکا، سر پر جو پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ اتار کر اس بوڑھے کو دیا اور اس سے اتر کے ملا، محبت کی، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ بہت تعجب کرنے لگا کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امیر المومنین کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، اور راستہ لے کر جانے والے بوڑھے کو اپنی پگڑی اتار کر دی، ان کے ساتھ ملے، محبت کی، کیا وجہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا سیدنا بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، انتہائی عظیم جواب دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی سے میں نے سنا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر باپ کے وفات کے بعد قبر میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ میرے ابا جی فوت ہو گئے، یہ جو بندہ تھا میرے ابا جی کا دوست تھا، اس لیے میں نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو تحفے میں دیا تاکہ اللہ رب العالمین میرے ابا جی کو قبر میں نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بندے سے ملاقات کرنے گئے، جب مل کر فارغ ہوئے تو بتایا اے
فلاں تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، حالانکہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتے۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ کے مرنے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹا بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے والدین کے ساتھ قبر میں بھلائی کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں کیوں جاؤں، وہ تو ابا جی کا دوست تھا، ابا ہوتا تو وہ آتا تھا، ابا چلے گئے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اکثر برادریاں اس وجہ سے ٹوٹتی ہیں، دوستیاں اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ ابا جی کا دوست تھا، ابا ہوتا تو آتا تھا، ابا چلے گئے وہ چلے گئے۔ ابا ہوتا تو وہ آتا تھا، ابے کی مٹھاس کی وجہ سے، ابا چلا گیا، بیٹا وہ مٹھاس رکھے تو وہ آ جائے گا۔ اللہ کے بندے اس کے پاس چل کے جاؤ، بولو چچا جی تو میرے ابا کا دوست ہے، میرا دوست ہے، تیرے تعلق جیسے ابا کے ساتھ تھے ویسے میرے ساتھ ہیں، تو میرے ابا کا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، تم چلے جاؤ لیکن اولاد کی وہ خوشبو نہ چلے جو تمہارے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے۔ اولاد کی ایسی تربیت کرو، تم اگر دنیا سے چلے جاؤ تمہاری اولاد کو دیکھ کر لوگ تمہیں یاد کریں، بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ تو چلا گیا لیکن اس کا بیٹا تو کمال کا ہے۔ اس کے اخلاق کو دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں دل کرتا ہے سارا دن اس کے ساتھ گزاریں۔ صحابہ اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، شہید ہونے سے پہلے جب جہاد جا رہے تھے جہاد کے لیے، اپنے بیٹے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر چند نصیحتیں کی۔ فرمایا بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تیری امی بوڑھی ہے، تیری بہنیں چھوٹیاں ہیں، اے عبداللہ مجھ پہ بھی قرضہ ہے، میں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، میرا قرضہ بھی اتارنا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے چلے گئے، اللہ کی قدرت، اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرما دی۔ اتنے قدر نبیوں کے سردار نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بخشا، اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا عبداللہ تو نے میرے لیے جو قربانی دی ہے انتہائی عظیم قربانی ہے، عبداللہ آج تو مجھ رب سے جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ سچ بتائیں اگر میں اور آپ ہوتے کیا مانگتے اللہ سے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ قربان جاؤں۔ فرمایا اللہ عبداللہ آج کچھ بھی نہیں مانگے گا سوائے اس کے اللہ عبداللہ کو دوبارہ زندگی دے۔ کیوں دے؟ یا کہ دنیا کماؤں، دنیا دیکھوں، عیش کروں؟ اللہ عبداللہ کو آج دوبارہ زندگی دے، عبداللہ جا کے پھر تیرے راہ میں لڑائی کر کے جہاد کر کے شہادت حاصل کر کے پھر دوبارہ تیرے حضور میں حاضر ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عبداللہ تیرا کہنا تو کمال ہے لیکن میرا وعدہ ہے کسی کو ایک بار موت دینے کے بعد پھر ہم قیامت
تک اسے نہیں لوٹائیں گے۔ اس کے علاوہ تو جو بھی طلب کرے گا میں اللہ رب العالمین تجھے عطا فرماؤں گا۔ فرمایا اللہ یہ جو معاملہ تو نے میرے ساتھ کیا، مجھے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، اس کی خبر میرے پچھلے گھر والوں کو دے دی تاکہ ان کو جو غم ہے، جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کے بیٹے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابا جی شہید ہو گئے، میں رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رحمت والے نبی دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابا جی کی اس سعادت کی بشارت دی تھی۔ اب چھوٹی بہنیں ہیں اور ابا جی پہ قرضہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا، پوچھا جابر کیا تو نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ سے کی ہے۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کنواری لڑکی سے کرتے تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتی۔ ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہوتا ہے کہ اسے کنواری لڑکی ملے۔ جابر تو نے بیوہ عورت سے کیوں شادی کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس لیے کہ میری چھوٹی بہنیں، اس لیے میں نے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ باپ کی ایک نصیحت پہ عمل شروع، دوسری نصیحت ہے قرضہ اتارنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو کہا ابا جی پہ جس کا قرضہ جتنا ہے آ کے مجھ سے لے لے۔ لوگ قرضہ لینے شروع ہوئے، اتنے قدر قرض دار آ گئے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کھجور تھا وہ کم پڑ گیا۔ اب قرض دار تو اور بھی زیادہ ہیں۔ رحمت والے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی پہ قرضہ تو بہت زیادہ ہے اور میرے پاس مال بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجوروں کے ڈھیر لگا دو، میں آ رہا۔ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرضداروں کو بلایا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھر بھر کے دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو بھی قرضدار آ جائے قرض لے کے جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھجور تقسیم کرنے لگے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے باغ سے کھجور اتار کر ڈھیر لگائے تھے وہی کھجور پڑے تھے، قرضدار بھی مکمل ہو گئے تھے۔ یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس کی والد نے اتنی نیک تربیت کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا چین و سکون قربان کر کے ایک بیوہ عورت سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ ابا جی کی نصیحت پہ عمل ہو جائے، میری بہنوں کی اچھی تربیت ہو جائے، اور ابا جی پہ جو قرض تھا وہ قرض بھی اتار دیا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا
شہید کا قطرہ بعد میں گرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے جنت میں اس سے بھی پہلے محل بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دار بندے کا روح تب تک لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے کوئی قرضہ نہیں اتارتا۔ اگر یہ صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹے کی یہ نیک تربیت نہ کرتے، سچ بتائیں تو کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی سعادتوں سے محروم نہیں ہو جاتے؟ میرے پیارے بھائیوں، پورے موضوع کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر چاہتے ہیں دنیا میں ہم کو عزت ملے، رفعت ملے، نام بلند و بالا ہو، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، قبر میں عزت ملے، سکون ملے، حشر میں عزت ملے، اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے، خود کو بھی نیک بنائیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سرخرو، قبر بھی سرخرو، حشر بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنایا ہے مال کے کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔